کیوں آیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے حکم فرمایا کلیم جاؤ، اور جانے کے بعد فلاں بستی میں جانے کے بعد فلاں لوگوں سے فلاں قوم سے جنگ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے چلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھو غور سے سننا، کرونا آیا کیوں، اس میں آپ کو مل جائے گا کرونا کیوں آ گیا۔ آپ تاریخ اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، 6 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام جب لے کے چلتے ہیں، چلتے چلتے جب اس بستی کے قریب پہنچے، اس قبیلے کے لوگوں کے قریب پہنچے، تو وہ قبیلے کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اسی قبیلے میں ایک نبی اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس کی عبادت کا یہ حال تھا، اس کے تقوی کا یہ حال تھا کہ وہ جب بھی دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا تھا، وہ جب بھی کچھ کہتا اللہ قبول فرما لیتا تھا، اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اس ولی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ اللہ کے کلیم لشکر لے کے آئے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر دیں گے، ہماری بستیوں کو برباد کر دیں گے، ہمارے جوانوں کی لاش بکھر دیں گے، ہمارے جوانوں کا خون ہوگا، خون بہے گا، گردنیں کٹیں گی، لاشیں بکھر جائیں گی، ایسا کر تو اللہ کے کلیم پہ بد دعا کر دے، ان کے لشکر پہ بد دعا کر دے۔ اس نے کہا ظالمو، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا کلیم ہے، اس پہ میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، اس لشکر پہ میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں جس میں فرشتے موجود ہیں، جس میں مومن موجود ہیں۔ آخر وہ لوگ آنے کے بعد جب اصرار کرنے لگے، پیروں کو پکڑ کے رونے لگتے ہیں، بد دعا کر دو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اس ولی نے کہا ایسا کرو جاؤ، میں آج شام کو استخارہ کرتا ہوں اور صبح میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بد دعا کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا، کرنے کے بعد اس نے صبح میں لوگوں سے کہہ دیا لوگوں مجھے اجازت نہیں ہے اور مجھ سے حکم دیا اگر تو نے بد دعا کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد ہے۔ لیکن لوگوں نے سونے کا انبار لگانا شروع کر دیے، لوگوں نے دولت دینا شروع کر دی، لوگوں نے مال دینا شروع کر دیا۔ جب اس نے مال و دولت دیکھی تو لالچ میں آ گیا اور بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور سوار ہونے کے بعد پہاڑ کی طرف چلنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے سواری بار بار رک جاتی ہے، وہ بار بار چلاتا ہے، بار بار رک جاتی ہے۔ سواری آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کرتی ہے مولا مجھے زبان دے دے، میں اس بدبخت سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اس سواری کو زبان عطا فرمائی، وہ سواری عرض کرتی ہے مولا مجھے زبان دے، مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ سواری بات کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے ظالم مان جا، بلم بن باور مان جا، دیکھ وہ اللہ کا کلیم ہے، بد دعا مت کر ورنہ تیری دنیا بھی بچھڑ جائے گی، ورنہ تیری دنیا بھی برباد ہوگی، ورنہ تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن وہ نہ مانا، سواری کو چھوڑ کے پیدل چلنے لگتا ہے۔ پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد اب اس نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد جب اللہ کے کلیم پہ بد دعا کرنا شروع کی، جب ان کے لشکر پہ بد دعا کرنا شروع کی تو اللہ کے کلیم کے لیے بد دعا کر رہا تھا، لیکن بار بار اس کی قوم کے لیے بد دعا نکل رہی تھی۔ قوم نے دامن پکڑ کے کہا ابے ہم نے دولت دی ہے، کلیم کے لشکر کے لیے بد دعا کر، ہم نے دولت دی ہے کلیم کے لیے بد دعا کر، تو الٹا ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میری زبان سے بار بار تم لوگوں کا نام نکلتا ہے، اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس کی زبان نکل جاتی ہے، سینے پہ کتے کی طرح لٹکنے لگتی ہے۔ اے دولت سے محبت کرنے والوں، دولت کے نام پر دین کو بیچنے والوں، دولت کے نام پر دین کو بیچنے والوں، دولت کے نام پر دین کا سودا کرنے والوں، سنو اس کی تاریخ اٹھاؤ کتے کی طرح، اس کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے چلانے لگا لوگوں میری دنیا برباد ہو گئی، لوگوں میری آخرت برباد ہو گئی، لوگوں میرے سجدے برباد ہو گئے، لوگوں میرے تقوی برباد ہو گئے، لوگوں میری طہارت برباد ہو گئی، اب میری کوئی دعا کوئی بد دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پہ چل لی ہے، اگر تم اس پہ عمل کر لی ہے تو یاد رکھو موسیٰ کا لشکر ناکام ہو جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ کے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا بتاؤ وہ راز کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو ان کے لشکر میں کچھ خوبصورت لڑکیوں کو بھیج دو، اور جب تم بھیج دو گے ان میں سے اگر ایک بھی انسان 6 لاکھ میں سے ایک بھی انسان اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لے، اس کے ساتھ بدکاری کر لے، غلط نظر سے دیکھ لے، تو سمجھ لو پورا لشکر ناکام ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، خوبصورت لڑکیوں کو موسیٰ کلیم اللہ کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک ایسا رئیس انسان تھا، ایک مالدار انسان، اس نے ایک لڑکی کو گود میں اٹھا
اٹھایا, اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے کلیم بتاؤ یہ لڑکی مجھے حرام ہے کہ حلال ہے؟ اللہ کے کلیم نے فرمایا یہ تجھے حرام ہے, یہ تجھے حرام ہے, یہ تجھے حرام ہے. تو اس نے کہا اے کلیم اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ لو, میں اس کے لیے حلال سمجھتا ہوں. اپنے خیمے میں لے کے گیا, جانے کے بعد اس سے بدکاری کی. اللہ نے اس لشکر پر بیماری, طاعون کی بیماری کو بھیج دیا. 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگوں کی موت ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس لشکر میں کلیم موجود ہو, جس لشکر میں فرشتے موجود ہو, جس لشکر میں مومن موجود ہو, وہ اللہ کا نبی جو اللہ سے بات کرتا ہو, وہ اللہ کا نبی جو اللہ سے کلام کرتا ہو, وہ اللہ کا نبی جس سے اللہ کلام کرتا ہو, اس لشکر میں اگر ایک انسان حرام کام کرتا ہے تو اللہ عذاب بھیجتا ہے, اللہ عذاب بھیجتا ہے. اگر ایک غلط کام کرتا ہے اللہ پورے لشکر کو ناکام کرتا ہے. ایک گاؤں میں ماسک پہننے والوں, ہندوستان کو بند کرنے والوں, اسٹیشنوں کو بند کرنے والوں, ٹرینوں کو بند کرنے والوں, دوائیں چھڑکنے والوں, یہاں تو گھر گھر حرام ہو رہا ہے. اب بتاؤ کرونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو کرونا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اگر تم کرونا سے بچنا چاہتے ہو, اگر کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. ابے جھکانا ہمارا کام ہے اور بچانا پروردگار کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت.